تو اب ہم اگلی تکنیک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں دعوت محترم ڈاکٹر احمد رسول صاحب جو USA سے تشریف لائے ہیں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے وہ کسوٹی کیا ہے جس سے قبلہ حق آسان ہو جاتا ہے. تو محترم ڈاکٹر احمد رسول صاحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قابل احترام صدر مجلس اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. حق اور باطل کی یہ ایک قدیم کہانی ہے جو دو جڑواں بھائیوں کے درمیان ہے. جنم جنم سے ان دونوں بھائیوں کا ساتھ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی جس کا نام سچ تھا اور ایک اور آدمی جس کا نام جھوٹ تھا، شہر سے باہر ایک دریا پر نہانے گئے. یہ دونوں صاحبان آپس میں ٹوین بردرز تھے، جڑواں بھائی تھے. جھوٹ نے سچ کو دریا میں تیراکی کے مقابلے کی دعوت دی. سچ نے پورے اعتماد سے اس چیلنج کو قبول کر لیا. ساتھ ہی جھوٹ نے یہ بڑھ بھی ماری کہ وہ دریا کو سچ سے زیادہ تیزی سے پار کر سکتا. جھوٹ نے تیراکی کے اس مقابلے کے کچھ قوانین کی بنیاد رکھی. سب سے پہلے یہ حکم صادر کیا کہ کپڑے اتار کر 3 تک گنتی پر چھلانگ مارنی ہوگی. جھوٹ نے 3 بار آواز بلند کہا اور سچ نے تو چھلانگ لگا دی، مگر جھوٹ عین کنارے پر پہنچ کر ٹھٹک گیا اور سچ کو یخ بستہ پانی میں جانے دیا. سچ نے نہایت ہمت اور لگن سے تیراکی کرتا رہا کیونکہ اس نے دوسرے کنارے کو چھو کر واپسی کے لیے ابھی یو ٹرن بھی لینا تھا. اس اثنا میں جھوٹ جو کنارے پر تھا اس نے سچ کے کپڑے زیب تن کیے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا. جھوٹ فاتحانہ اور متکبرانہ چال کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوا. سچ جب واپس پہنچا تو اس کے کپڑے غائب ہو چکے تھے اور وہ کنارے پر برہنہ کھڑا تھا. اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ کے کپڑے پہن لے. یہ اس کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ تھا. سچ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جھوٹ کے جھوٹے کپڑے پہنے. اس نے انکار کر دیا. سچ نے اسی طرح برہنگی کی حالت میں شہر کا رخ کیا. لوگوں نے سچ کو ننگی حالت میں دیکھ کر گھورنا اور دھمکانا شروع کر دیا. سچ نے اس مجمع کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اصل واقعہ کیا ہوا اور اپنی صفائی پیش کی کہ اصل میں وہی سچ ہے، لیکن کیونکہ وہ ننگا تھا اور نظر پڑنے پر بہت گراں گزرتا تھا، لوگوں کا ہجوم بلوے میں تبدیل ہو گیا. اس کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا. ہر طرف سے فوش آوازیں آنے لگیں. کسی نے اس پر تھوکا،
اور کسی نے تھپڑ کس مارا۔ عوام الناس نے کھرے سچ کو رد کر دیا۔ انہوں نے اس بات سے مطلق انکار کر دیا کہ یہ سچ ہے۔ شہریوں نے جھوٹ کا اعتبار زیادہ کیا کیونکہ اس نے خوشنما لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ جھوٹ قابل قبول زیادہ تھا، اس کو دیکھ کر اب کوئی کراہت نہیں آتی تھی۔ آج تک جھوٹ، کذب، سچ، صدق کے کپڑے پہن کر پھرتا ہے۔ یہ قدیم جڑواں بھائیوں کی کہانی ہر رنگ میں دنیا ادب میں ملتی ہے۔ کڑوا اور میٹھا، صحت مند اور بیمار، اندھیرا اور روشنی، دن اور رات، بہار اور خزاں، الیکٹران اور پروٹون، خشکی اور تری، حلال اور حرام، امام مہدی اور دجال بھی سب کے سب آپس میں جڑواں بھائی ہی ہیں، اور محمد حسین بٹالوی اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی جڑواں بھائی کی طرح ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد اور حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر العزیز بھی جڑواں بھائی ہی ہیں۔ یہ سارے بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ہر بھائی اپنا دور پورا کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھائی بندی قیامت تک رہے گی۔ شیطان ہم سب کا جڑواں بھائی ہے۔ اب یہ ہماری زندگی کا مشن ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم ہار گئے تو وہ ہمیں کافر بنا دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ یہ تھا سچ اور جھوٹ کا نظریہ یا قیاس۔ اب ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے، دونوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب کس طرح پتہ لگے گا کہ ان میں سے کانا کون ہے؟ اس وقت آپ کو قرآن مجید کی ضرورت پڑے گی۔ فرقان کی بزرگی یہ فیصلہ کرے گی اور سب سے افضل اور ارفع نتائج پیدا کرے گی۔ خاتم الکتب ہی ان سب پر قاضی ہے۔ سچ اور جھوٹ کا یہ اتار چڑھاؤ اپنے اندر کچھ اور رنگ بھی رکھتا ہے۔ مثلاً صبح کاذب اور صبح صادق بھی آپس میں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ صبح کاذب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد روشنی پھیلنی شروع ہوتی ہے۔ صبح کاذب میں بھی آپ کو رستہ نظر آ سکتا ہے، چاہے اس روشنی کا دور صرف 5 منٹ کا کیوں نہ ہو، لیکن صبح کاذب میں آپ باریکی سے کچھ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آپ اپنی منزل کو تو پا سکتے ہیں اور رستہ نظر آ بھی جاتا ہے، لیکن کام نامکمل رہتا ہے۔ اسکینڈینیوین ممالک میں صبح کاذب بھی کچھ لمبی ہو جاتی ہے۔ نقلی فقیر کی عزت، ملفوظات جلد 9 میں صفحہ نمبر 246 247 پر امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، ذکر تھا کہ جو لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عابد نہیں ہیں لیکن ریا کے طور پر یا غلط راہ پر چل کر لمبی عبادتیں کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ ظاہری قبولیت اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، چونکہ ایک محنت شاقہ اٹھاتے ہیں، اس کے عوض کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گبر 40 سال تک ایک جگہ آگ پر بیٹھا رہا اور اس کی پرستش میں مصروف رہا۔ 40 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو لوگوں نے اس کے پاؤں کی مٹی آنکھ میں ڈالتے تھے تو ان کی آنکھ کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی۔ اس بات کو دیکھ کر ایک صوفی گھبرایا
اور اس نے سوچا کہ جھوٹے کو یہ کرامت کس طرح سے مل گئی، اور وہ اپنی حالت میں مذبذب ہو گیا۔ اس پر حاطف کی آواز اسے پہنچی، جس نے کہا کہ تو کیوں گھبراتا ہے؟ سوچ کہ جب جھوٹے اور گمراہ کی محنت کو خدا تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا تو جو سچا اس کی طرف جائے گا اس کا کیا درجہ ہوگا، اور اس کو کس قدر انعام ملے گا۔ تم اس زمانے میں نہیں دیکھتے کہ پادری لوگ باوجود جھوٹے ہونے کے اپنی محنت کے سبب 40 کروڑ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ معصوم بچے بھی چمک دمک کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ عید والے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے بچے اور بچیاں مصنوعی زیورات اور گھڑی پہن کر مسجد میں آتے ہیں۔ ماں باپ ان کو بناوٹی حسن سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ ان معصوم بچوں میں ایک بچہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چمک دمک سب جھوٹ ہے، اسے دل کی گہری اپنائیت اور خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ کوئی ماں بھی اپنی بیٹی کو معصوم عمر میں اصلی سونا نہیں پہناتی۔ بچیاں اپنی چوڑیاں اور بیٹے اپنی نقلی گھڑی دکھاتے ہیں۔ وہ گھڑی درست وقت نہ بھی دکھا رہی ہو اور بیٹے کو وقت نہ بھی دیکھنا آ رہا ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے سچا وقت ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھا میرے بابا نے مجھے گھڑی لے کے دی۔ میں نے ایک چھوٹے سے بیٹے کو دیکھا کہ اس کی گھڑی کو غور سے دیکھا تو نہ تو اس پر وہ گھڑی چل رہی تھی اور نہ اس پر ٹائم درست تھا، اور وہ چھوٹا سا بیٹا بالکل مطمئن تھا۔ یہ دلکش معصومیت اپنے اندر بہت سی حکمتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ سخت تاریکی میں معمولی سی روشنی کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ اس روشنی کی کیا شراکت ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ میں بچپن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں نانا نانی سے ملنے سیالکوٹ جاتا تھا تو برسات کے موسم کے آغاز بہت جگنو پیدا کرتا ہے۔ جگنو کی روشنی، وہ جگہ مجھے یاد نہیں، وزیر آباد اور کھاریاں کے درمیان کچھ علاقہ تھا، یا لالا موسیٰ اور کھاریاں کے درمیان شدید تاریکی میں جب گاڑی رکتی تھی، کیونکہ اس نے آگے سے آنے والی گاڑی کے سگنل کا انتظار کرنا ہوتا تھا۔ ایک کھڑکی سے دیکھیں تو جگنو ہی جگنو تھے، دوسری کھڑکی سے دیکھیں تو تاریکی کے ہر دور دیکھیں تو کم جگنو تھے، لیکن وہ جو سخت تاریکی میں چند جگنو نظر آ رہے تھے نا، وہ زیادہ انٹریگنگ ہوتے ہیں، زیادہ انسان کہتا ہے کہ کچھ روشنی تو ہے۔ گھپ اندھیرے میں یہ جگنو نظر آتے ہیں۔ اس چھوٹی سی روشنی کے مجموعے سے ہم نے اپنی ذمہ داری سے ایک بہت عظیم و شان گھن گرج پیدا کرنی ہوتی ہے، اور وہ سارے کی ساری چھوٹی چھوٹی روشنیاں اپنے اندر ایک مقناطیسی کشش رکھتی ہیں، اور پھر اس سے ایک بڑا سچ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اجتماعی طاقت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ آخر یہ کیا سلسلہ ہے ظاہری حسن کا اور باطنی حقیقت کا؟ سچ کو ماپنے کے لیے میں نے ایک فارمولہ یا قاعدہ استعمال کرتا ہوں، جو میں نے ڈنمارک کے ایک فلسفی سورن کیرکیگارڈ سے سیکھا ہے۔ یہ بات میں احباب کو کچھ نجی میٹنگز میں سنا چکا ہوں، مگر اس کی جگالی کرنے کا دوبارہ لطف آتا ہے۔ جس طرح بائبل میں چھوٹی چھوٹی تمثیلوں سے حالات بیان کیے گئے ہیں، سورن کیرکیگارڈ بھی تمثیلوں میں ہی بات کرتا تھا، یعنی پیرابلز میں۔ یہ سورن کیرکیگارڈ کی تصویر ہے، اور اس کا تعلق یہ ڈنمارک کا ایک فلاسفر تھا، اور یہ کتاب جو ہے اس کی کمپائل ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے پیرابلز آف کیرکیگارڈ، کیرکیگارڈ کے تمثیلی کلام کا مجموعہ 1972 میں۔ اس میں ایک پیرابل ہے
جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ اور اس پیرابل کا عنوان ہے گریاں اور چھلکے، یعنی کہ شیلز اینڈ کرنلز۔ دو آدمی ایک قہوہ خانہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میز پر مونگ پھلی کا ایک کٹورا دھرا ہوتا ہے، اور یہ تصویر جو ہے یہ اس آبویسلی کور کے اوپر ہے۔ ان میں سے ایک آدمی مونگ پھلی کے صرف چھلکے کھا رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرا آدمی مونگ پھلی کی گریاں کھا رہا ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کی گریاں کھانے والا صرف چھلکا کھانے والے سے کہتا ہے کہ یار تو نے ساری زندگی صرف چھلکا کھایا ہے، تو کبھی کچھ گریاں بھی کھا لے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر میں نے ایک گری بھی کھا لی تو اس کا گودا میرا پیٹ خراب کر دے گا اور ممکن ہے جان لیوا ثابت ہو، یا ایسا الرجک رد عمل ہو کہ جان سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ چھلکا کھانے والے نے یہ الٹا چیلنج مخالف ساتھی کو کر دیا، آپ کسی دن چھلکا کھا کے دیکھیں، چھلکے کا مزہ لیں، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ اس کا ساتھی چڑ کے بولا، لو جی، میں اپنے آپ کو اس آزمائش میں کیوں ڈالوں؟ اب آپ اس بات چیت کو غور سے سنیں اور ان کے الفاظ پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کی تربیت سے تو ہم کو صرف زندگی کی حکمتوں، سوچ، فہم، ادراک، معاشی جدوجہد اور سب سے بڑھ کر مذہب کا صرف چھلکا ہی ملتا ہے۔ حق یا حقیقت کی تلاش تو ہم نے خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ صرف ماں باپ بلکہ آج کل کے تعلیمی اداروں سے بھی بہت مایوس کن نقطہ نظر اور بحث اور بعض دفعہ بہت گھٹیا علمی تصورات سامنے آتے ہیں۔ آج کل کے اسکول، کالج طالب علموں کو سوچ کی بالکل سطح پر رکھتے ہیں اور کسی گہرائی کو ماپنے کی تحریک نہیں کرتے۔ آج کل کا جو طالب علم ہے وہ بالکل ڈیپتھ میں نہیں جاتا، گہرائی میں نہیں جاتا، یا کسی طرح کی بھی ہمت افزائی یا حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ آج کل کے دور کا پڑھا لکھا انسان صنعتی زندگی کا چارہ ہے۔ پھر دنیا کی اکثر آبادی بالخصوص مذہب کے معاملے میں صرف چھلکا کھاتی ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک چھلکا منتقل ہوتا ہے اور کچھ نسلوں کے بعد چھلکا موٹا ہو جاتا ہے اور گری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر مذہب کا مغز کھایا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ درد میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مغز ہی ہے جو آپ کو کچھ رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ اب جنہوں نے مذہب کو کاروبار بنایا ہے وہ آپ کو مذہب کا مغز کھانے نہیں دیں گے، کبھی بھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس ہی چھلکے کو وہ مسالے وغیرہ لگا کر، تڑکا لگا کر عوام کو دوبارہ کھلائیں گے۔ اس کو گھرٹ کہا جاتا ہے، اور ایک لفظ من گھرت بھی ہے، یعنی اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی کا جو خوراک ہے وہ دوسرے کو کھلا دینا۔ مربی صاحب جب پریزائڈنگ آفیسر یا امیر مجلس ہیں تو وہ صرف فروزن پیکجڈ فوڈ مذہب کی گرتی جو ہیں وہ اراکین کو کھلاتے ہیں، یہ ان کا خاصہ ہے۔ وہی بنائی باسی بنی بنائی پروسیسڈ فروزن کوٹ ان کوٹ روحانی خوراک عوام الناس کو کھلا دیتے ہیں۔ عوام الناس کو وہ صدق سے نہیں بلکہ کذب سے کنٹرول کرتے ہیں، جھوٹ سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اسلامی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو غور سے سمجھا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یقین کامل بھی پاک پروردگار کی عطا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ چھوٹا سا گروہ تھا اور کسی کے ساتھ
ایک دو آدمی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اس اثنا میں ایک بہت بڑا انبوہ عظیم میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ آپ افق کی طرف دیکھیں۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب دوسرے افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس طرف بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ میری امت ہے، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب اور ہر قسم کی باز پرس یا سزا کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر حضور اٹھے اور گھر چلے گئے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ وہ کون ہیں جو بلا حساب کسی قسم کی باز پرس کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کسی نے کہا شاید وہ لوگ جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اسی طرح مختلف خیالات کا اظہار کیا گیا۔ یہ سن کر حضور باہر تشریف لائے اور پوچھا، تم کن خیالات اور بحث مباحثہ میں الجھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے حضور کو اپنی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کامل پر قائم رہے، ہر قسم کے اوہام کے دور میں نہ تو خود تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں، اور نہ بدفعل لیتے ہیں اور نہ کسی کا برا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محزن کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تو ان لوگوں میں شامل ہے۔ اس پر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور کہا، حضور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا، عکاش تجھ سے سبقت میں پہل حاصل کر چکا ہے۔ صرف 70,000 لوگ اور دوسری طرف نام کے مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اب اس مذہب کے چھلکوں کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہ بالکل تماشا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ روح نہیں ہے، بہت دور ہے۔ 2011 سے لے کر 2014 تک میں اپنی لاس ویگس مسجد کا امام الصلاۃ تھا۔ مرکز کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا کہ صرف جمعے کے خطبے میں اس میں صرف مرزا مسرور احمد صاحب کا خلاصہ پڑھنا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کہا، اس تصویر میں کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی۔ امام مہدی کے الفاظ نہیں پڑھ سکتا، قرآنی آیات اور احادیث نہیں بول سکتا، مقامی طور پر کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو اس کا حل نہیں بتا سکتا۔ صرف مرکز سے ایک مسودہ یا خلاصہ آئے گا اور ارکان یا مقتدی جو نیم توجہ اور سستی کی حالت میں ہوں گے ان کے حلق سے نیچے اتار دوں۔ دنیا کا کوئی ملک دیکھ لیں، سب میں یہ ایک ہی نمونہ یا اسکرپٹ کام کر رہا ہے، قادیان ہو، ربوہ ہو، گوتھنبرگ ہو یا لاس ویگس۔ پھر الیکشن ہوتے ہیں تو شروع میں الیکشن سے شروع ہوتا ہے معاملہ، لیکن ختم سلیکشن کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی چندہ دینے والے اے درجے کے ممبران کو مایوسی ہوتی ہے کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت مسروریہ میں تو مربیان اور امیران اور اسیران جو جوڑ توڑ شروع کرتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے آئین کی خود خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مذہب کا چھلکا کھانے والوں کی اکثریت اسی کو امیر منتخب کرے گی جو ان کی طرح چھلکا کھاتا ہو، ان کے نظام ہضم کے عین مطابق ہو۔ روحانی ہاضمے کی خرابی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک آمریت دوسری آمریت کو جنم دیتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، ملفوظات جلد 2 صفحہ
70-71۔ یاد رکھو، میں جو اصلاح خلق کے لیے آیا ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی استعداد کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے، لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسا تہی دست آیا تھا تہی دست جاتا ہے۔ دنیا کے خطرناک ترین زہر نہ صرف میٹھے ہوتے ہیں بلکہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ اگر زہر کڑوا ہو تو آپ اس کو ویسے ہی تھوک دیں۔ فاشزم یا فسطائیت بھی آہستہ آہستہ سرایت کرتے ہیں، تحت شعوری پیغامات ملتے ہیں، یعنی سبلیمنل میسیجز، اور سوچ پر نظر انداز ہوتے ہیں۔ مرزا مسرور صاحب ادھر ادھر کی واقعات سنا کر وقت کو دھکا دے رہے ہیں۔ اور چندے اکٹھے کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ خود بھی مذہب کا مغز کھائیں اور آپ کو بھی پیش کریں۔ صاحبزادی ندا النصر صاحبہ سے بات کے دوران شروع کے 5 منٹ میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مرزا مسرور صاحب کس قدر نااہل اور کھوکھلے رہنما ہیں۔ انگریزی زبان کا محاورہ ہے جا ڈراپنگ۔ ان کی جہالت حیرت انگیز ہے۔ خلیفہ یزید، خلیفہ ہارون الرشید، خلیفہ مامون الرشید، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ اور خلافت امیہ، یہ 6 کے 6 جرائم پیشہ ادارے تھے۔ ان سب نے بڑے چمک دمک والے کپڑے زیب تن کیے ہوتے تھے۔ سحر انگیز گلیمر اور تاباں ہونا اور درخشاں ہونا ہی ان کی پیشکش تھی، لیکن مکمل طور پر چور تھے۔ پاکستان میں دودھ دہی بیچنے والوں کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر 2000 سال سے ایک افسانوی کردار سانٹا کلاز عیسائیت کے اعصاب پر سوار ہے تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ کئی اربوں ڈالر کی یہ صنعت یہ ہے، انڈسٹری ہے۔ کرسمس ہو، ہالووین ہو، مکمل افسانہ کتھا کہانی کبھی لوگوں کو نور نہیں دے سکتی۔ اگر نور نہیں دے سکتی تو بور بھی نہیں کرتی۔ یہ ایک نشہ آور دوائی کی طرح ہوتی ہے۔ مربیان بھی چلتے رہیں گے اور سانٹا کلاز بھی چلتا رہے گا۔ یہ آمنے سامنے کی 2 دکانیں ہیں، دونوں دکانوں کا کاروبار پھلتا پھولتا رہے گا، گاہکوں کی کوئی کمی نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان اچھی باتوں کی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ ملفوظات صفحہ نمبر 213 سے لے کے 215۔ آپ فرماتے ہیں، غرض کوئی انسان ایسا نہیں کہ اس کی ساری باتیں بری حالت کی اچھی ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اچھی باتوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطرتاً کسی بات کی پیروی نہیں کرتا جب تک اس میں کمال کی مہک نہ ہو، اور یہی ایک سر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو محفوظ کرتا ہے، اور خاتم النبیین کے بعد مجددین کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے عملی نمونے کے ساتھ ایک جذب اور اثر کی قوت رکھتے ہیں، اور نیکیوں کا کمال ان کے وجود میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان بالطبع کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں یہ قوت نہ ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کی بھی ضرورت نہ رہتی۔ لیکن یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم کی طرف عدم توجہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا باعث زمانہ کی وہ حالت ہوتی ہے جو ان پاک وجودوں کی بعثت کا موجب ہوتی ہے۔ زمانہ میں فسق و فجور کا وہ دریا رواں ہوتا ہے
اور ہر قسم کی بدکاریاں اور برائیاں، خدا تعالیٰ سے بعد اور حرمان اس نیک عمدہ مادے کو اپنے نیچے دبا لیتا ہے۔ چونکہ بدکاریوں کا کمال کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے طبیعت کا یہ مادہ کہ وہ ہر کمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس طرف رجوع کر گیا ہوتا ہے، اور یہی وہ سر ہوتا ہے کہ ابتدائے انبیاء علیہ السلام اور ماموروں کی مخالفت اور ان کی تعلیم سے بے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے۔ آخر ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس نیکی کے بروز اور کمال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے حضور متقیوں کے لیے ہوگی، اور آخرت تیرے رب کے حضور متقیوں کے لیے ہوگی۔ غرض انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہر ایک کمال کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ لو انگریزوں کی نئی ایجادات سوئی، چاقو وغیرہ تک کس قدر عزت کی جاتی ہیں، اور دیسی اشیاء کے مقابلے میں ان کو کس قدر پسند کیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں بعض اشیاء اصلی نہیں بلکہ اکثر ملم کی ہوتی ہیں، مگر ظاہری چمک اور دمک ایسی ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور اس کی روشنی ایک کشش کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے زیور جو ملم کیے ہوتے ہیں بکتے ہیں، ان کی تجارت کیسی سرعت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اصل اشیاء کے مقابلے میں ان کو رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل نقل معلوم ہوتا ہے اور نقلی اصل۔ ان اشیاء کی ظاہری چمک دمک میں ایک روشنی ہے جو ہمارے دیسی صنائع اس کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے کہ باوجود یہ لوگ صاف جانتے ہیں کہ یہ اشیاء ملم شدہ ہیں، لیکن اس دجل کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر ایک چیز ان کی دیکھو، دیسی کپڑے، دیسی جوتے، جینٹل مین تعلیم یافتہ ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انگریز اشیاء میں ایک خاص قسم کی نفاست اور عمدگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ چمڑے کو ایسا چمکاتے ہیں کہ اس میں نرمی اور چمک پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیا، ہر ایک ادنا سی چیز کو دیکھ لو، ایک دھاگے ہی کو دیکھ لو کیسی خوبصورت بناتے ہیں۔ غرض ہر ایک دیسی چیز کے بالمقابل نکما کر دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بعض دیسی رئیس دیسی چیزوں سے یہاں تک متنفر ہیں کہ ان کے کپڑے بھی پیرس سے دھل کر آتے ہیں اور پینے کا پانی بھی ولایت سے منگواتے ہیں۔ اس خریداری کا سر کیا ہے؟ انہوں نے ظاہری خوبصورتی اور چمک اور خوشنمائی رکھ دی ہے، اس لیے لوگ ادھر جھک جاتے ہیں۔ جب یہ حالت ہے کہ دیانتدار اور بھی ہیں اور کفار کا گروہ بھی ہے، لیکن کفار کی طرف رجوع ان کی نفاست اور چمک کی وجہ سے ہے۔ یہی حالت اخلاق اور اعمال کا ہے۔ بس جب تک ان کی چمک دمک یہاں تک نہ پہنچائی جائے، نوع انسان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ جو لوگ خود کمزور ہوتے ہیں وہ دوسرے کمزوروں کو جذب نہیں کر سکتے۔ حضور اقدس حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا مامور الہی ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ انسانیت کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو پاک پروردگار کی ذات کریمی جوش مارتی ہے اور روحانی دنیا اور اپنے پیارے پیغام قرآن مجید کو بچاتی ہے اور ایک اور انعام سے انسانیت کو نوازتی ہے۔ اللہ میاں ان نعمتوں کو کیسے بند کر سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہوا کہ 1000 ماہ یا 83.33 سال بعد مامور من اللہ آتے رہیں گے؟ کیوں آتے رہیں گے؟ اس لیے کہ زمین کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ جب محمد مرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت خاندان قریش اور قبیلہ قریش سے باہر محمد نام کے 12 نوجوان موجود تھے۔ مگر ایک سچا تھا۔ حضرت ابوبکر کی صدیقیت نے
اپنے سے کم عمر ایک سچے کو پہچان لیا۔ جب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے دعویٰ مجددیت اور پھر نبوت کیا تو اس وقت 16 افراد بھی دعوے دار تھے۔ حضرت حکیم نور الدین کی تقویٰ کی آنکھ نے حضور اقدس کو پہچان لیا۔ حکیم نور الدین صاحب کی تقویٰ کی آنکھ نے حضور اقدس کی پہچان حکیم صاحب کے لیے آسان کر دی۔ اب دور جدید میں عبدالغفار جمبا صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز موعود مجدد موجودہ صدی 15 نے دعویٰ معموریت کیا تو 7-8 افراد بھی سچی خوابوں اور کشوف کے دعوے دار تھے۔ ان کے دعووں کو انہی کسوٹی پر پرکھا جائے گا جو ہمیں قرآن نے عطا کی ہیں۔ مثلاً افتخار احمد چیمہ صاحب، زاہد صاحب، ناصر سلطانی، اسد شاہ، طاہر نسیم کو میں نہیں جانتا، لیکن شرافت اور حیا اور خدا کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسی اور ٹھٹھے سے اجتناب کیا جائے اور دعاؤں پر زور دے کر خدا سے حق کو آسان کرنے کی دعا کی جائے۔ ہمارے پیارے خدا کی وحی اور اعلام کا معنی ہمارے بزرگ دوست جناب شفقت الرحمان صاحب نے عبادت اور دعاؤں سے مانگا، اللہ نے ان کے لیے یہ رستہ آسان کر دیا۔ اب آخر میں حق کی شناخت کے 3 طریقوں کا امام مہدی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے۔ حق کی شناخت کے واسطے 3 نشان ہیں۔ ان پر اگر تم اس کو جیسے حق کہا جاتا ہے پرکھ لوگے تو تم کو شیطان دھوکہ نہ دے سکے گا۔ اول نصوص صریحہ یعنی جو معتقدات ہم رکھتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا نام و نشان خدا تعالیٰ کی کتاب میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے متعلق منقولی شہادت یعنی نصوص صریحہ قطعیہ نہ ہوں تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کہاں تک وقت دی جا سکتی ہے۔ مثلا جیسے کیمیا گر کہتا ہے کہ میں 1000 کا 10,000 کر دیتا ہوں، تو کیا ضروری نہیں کہ ہمیں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں؟ لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نے ایسی باتوں میں آ کر نقصان اٹھایا ہے۔ تثلیث اور یسوع کی خدائی کی بابت اگر یہودیوں سے پوچھا جائے اور ان کی کتابوں کو ٹٹولا جاوے تو صاف جواب ہے کہ وہ کبھی بھی تثلیث کے قائل نہ تھے اور نہ کبھی انہوں نے کسی جسمانی خدا کی بابت اپنی کتاب میں پڑھا تھا۔ دوسرا طریقِ شناخت حق اور اہل حق کا یہ ہے کہ عقل سلیم بھی ان کی ممد اور معاون ہو۔ عقل ایسی چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دو تو دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ اب عقل کے معیار پر اس کو کسا جاوے تو وہ دور سے ان عقائد کو رد کرتی ہے۔ کیا عقل کے نزدیک یہ بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ ایک عاجز مخلوق بھی جس میں انسانیت کے سارے لوازم اور بشری کمزوریوں کے سارے نمونے موجود ہیں خدا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ذریعہ شناخت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی سچے مذہب کو ضائع نہیں کرتا اور اہل حق کو ہرگز نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغ ہیں اور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص باغ لگا کر اپنے باغ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاوے، نہیں بلکہ اس کی آبپاشی، شاخ تراشی اور حفاظت وغیرہ تمام امور کا جو اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے ضروری ہے پورا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ اپنے راست بازوں اور دی ہوئی صداقتوں کی تائید کے لیے ہمیشہ تازہ بتازہ تائیدات دیتا رہتا ہے جن کی روشنی میں صادق چلتا ہے اور شناخت کیا جاتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور روحانی وسائل پیدا کر دیے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حق آ گیا ہے اور باطل کو بھاگنا پڑے گا۔
اگر میری اس تقریر میں کوئی تاریخی شواہد گڑبڑ ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ مختصر سا بیان تبلیغ اور ہدایت کا سامان بنے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر احمد مسعود صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا تقریر کا۔ آپ جو لب لباب جو وہی کہ سچ جو ہے وہ تو سچ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جھوٹ کے اوپر جو ہے سچ کی ایسی لمحہ داری دی گئی ہے اس بات کے اندر کہ بظاہر جو ہے وہ سچ دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر جس سارا کا سارا میسج ہے وہ جھوٹ پر ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ انہوں نے فرمایا تقریب میں کہ کس طرح سچ اور جھوٹ کی جب آپ نے لڑائی ہوئی تو جھوٹ جو ہے کس طرح سے سچ کا لبادہ قائم کرنے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اسی مفہوم کو بہت ہی مشہور شاعر ثاقب زندگی صاحب لکھتے چلے اشعار میں پڑھوں گا۔ راستی لہجہ بہ لہجہ ہے رواں سوئے دلو، صدق پابند جفا ہے میں کہاں آؤں، دن دہاڑے کی دکانوں پہ خدا بکتا ہے، نہ حجاب اور حیا ہے میں کہاں آؤں، یا لیا جاتا ہے دل جبر عقیدت کا خراج، کیسی بے درد فضا ہے میں کہاں آ نکلا، دل نوازی کے پریروں کے ہواؤں کے تلے، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے، دل نوازی کے پریروں کے ہواؤں کے تلے جانے کیا علم رہا ہے میں کہاں آ نکلا، اور عجز سے کھلتی سمٹتی ہوئی باتوں میں نہ جا، ان کے سینوں میں دوا ہے میں کہاں آ نکلا، یہ ہے مجبور مریدوں کی ارادت کا خبار، یہ جو آنکھوں میں چلا میں کہاں آ نکلا۔ آگے فرماتے ہیں قلب مومن کے سیاہی کی تہیں اتنی دبیس، اس کا اندازہ لگا، قلب مومن کے سیاہی کی تہیں اتنی دبیس، نفس کا سہم گیا میں کہاں نکلا، الغرض یہ وہ تماشا ہے جہاں خوف خدا چوکڑی گل گیا ہے میں کہاں